مولانا جلال الدین رومی عجمی تصوف اور فارسی شعری روایت کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور معتبر نام ہے، ایک ایسا معتبر نام کہ جن کے اثرات اردو شاعری پر بھی ہیں۔ اس وقت ہم مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے احاطے کے باہر ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا احاطہ ہے کہ جہاں مزار بھی ہے، مزار کے ساتھ مسجد بھی ہے، درویشوں کے حجرے بھی ہیں، مطبخ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس احاطے کے 4 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا ایک خاص نام ہے۔ ان دروازوں کے نام کیا ہیں اور ان ناموں کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ سلجوق یونیورسٹی کے بعض اساتذہ بھی ہیں، ہم ان سے بھی رہنمائی لیں گے، لیکن فی الحال ہم مزار کے احاطے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں زائرین کا جو ذوق و شوق ہے وہ کیسا ہے اور جو روحانی ماحول یہاں تشکیل پایا ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اس وقت ہم مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ یہ پہلا کمرہ ہے اور اس کمرے کی کیا خاصیت ہے، اس کا کیا وصف ہے، تو ہم پوچھتے ہیں پروفیسر رجب صاحب سے۔ اس کمرے کو تلاوت کا کمرہ کہا جاتا ہے۔ پہلے تو 1925 تک یہاں 24 گھنٹے قرآن شریف پڑھایا جاتا تھا، لیکن 1926 میں منع ہو گیا اور اس کے بعد ابھی نہیں پڑھایا جاتا ہے قرآن شریف۔ شکریہ رجب صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مزار کے احاطے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پیتل کا کٹورا ہے، اس کا آپ حجم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسے اپریل کا کٹورا کہا جاتا ہے۔ ترکی میں ہم اس کو نیسان تاسک کہتے ہیں۔ کامران صاحب نے بتایا ہے کہ آب نیسان، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپریل میں پڑنے والی بارش شفا یاب ہوتا ہے، اسی لیے اپریل میں پڑنے والی بارش اس کٹورے کے اندر جمع کیا جاتی تھی اور اس کے بعد درگاہ کو آنے والوں کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ شفا یاب ہو جائے، صحت مند ہو جائے۔ اور کٹورے کے اوپر آیت الکرسی بھی لکھا گیا ہے، ہاتھ سے لکھا گیا ہے، بہت اچھا نقش بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، کٹورے پر آیت الکرسی نقش کی گئی ہے اور اپریل کا کٹورا یعنی جو بہار کی پہلی بارش ہوتی تھی، جس کو ہم اپنی اردو شاعری میں بھی آب نیساں کہتے ہیں، اور اس سے وابستہ جو بادل ہوتا ہے اسے ہم ابر نیساں کہتے ہیں۔ اس وقت ہم مزار کے احاطے کے بالکل اندر آ چکے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے زائرین اس مزار کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جلال الدین رومی کے مزار تک پہنچیں، اس کے شروع میں جو مولانا جلال الدین رومی سے نسبت رکھنے والی ہستیاں ہیں ان کے مزارات موجود ہیں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کا پرشکوہ مزار ہے۔ مزار کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو قلعہ ہے وہ موجود ہے، آپ کی پگڑی، اور یہاں بھی ان سے نسبت رکھنے والی بہت ساری ہستیوں کے جو مزارات ہیں وہ موجود ہیں۔ ناظرین، رومی کے مزار کے بالکل ساتھ ایک اور مزار بھی ہے، بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا۔ یہ جلال الدین رومی کے فرزند کا مزار ہے۔ ان کے بارے میں ہم اس وقت موجود ہیں پروفیسر رجب صاحب کے ساتھ، وہ ہمیں تفصیل بتائیں گے کہ یہ مزار رومی کے مزار کے بالکل ساتھ کیوں بنایا گیا ہے۔ جی رجب صاحب۔ وہ مزار سلطان ولد کا مزار ہے جو مولانا جلال الدین رومی کا بڑا بیٹا ہے اور جنہوں نے مثنوی شریف کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اسی لیے اس کو مولانا جلال الدین رومی کے بالکل ساتھ دفنا کیا گیا۔
درست ہے۔ وہاں ان کو ساتھ اس لیے دفن کیا کہ آپ نے رومی کی جو مثنوی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے علمی ورثے کے حقیقی معنوں میں وارث ہیں۔ عموماً جو علم کی وراثت ہے اس کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جاتا، یعنی ہمارے ہاں جو مذہبی ماحول ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مرشد ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، تو ان کے فرزند جو ہے وہ بس سجادہ نشین ہو جاتے ہیں، تو یہ محض سجادہ نشین نہیں ہوئے بلکہ ان کی جو علمی وراثت ہے اس کو بھی محفوظ کیا۔ رومی کے مزار سے ملحقہ یہ سما خانہ ہے، یعنی یہاں قوالی ہوتی تھی اور نیچے یہ مردوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جبکہ اوپر جو ہے یہ خواتین کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہ سما خانہ اب ایک میوزیم کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں مولانا روم سے وابستہ تبرکات رکھے گئے ہیں۔ اس احاطے میں آپ سن سکتے ہیں کہ جو بانسری کی آواز ہے وہ آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ وشنو از نئے چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کا اپنا چغہ ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور چغہ جو مولانا جلال الدین رومی سے منسوب ہے۔ سما خانہ کے جو اب ایک میوزیم کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں مولانا جلال الدین رومی کی جو مثنوی ہے اس کے مختلف نسخے رکھے گئے ہیں۔ یہ ابتدائی حصہ ہے، اس کا پہلا شعر ابھی میں نے پڑھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وشنو از نئے چوں حکایت می کند از جدائی ہا شکایت می کند۔ یہ ایک اور نسخہ ہے۔ یہاں مختلف ادوار میں جو قرآن حکیم کے نسخے رہے ہیں وہ بھی محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن حکیم کے مختلف نسخے ہیں۔ مختلف خاص لکھے گئے۔ یہ ایک نسخہ جو نہایت خوشخط لکھا گیا ہے، اور ایک کوفی ہاتھ سے لکھا گیا، ایک کوفی ہاتھ جو عربی کا مشہور ہاتھ کوفی، یہ خط کوفی میں ہے یہ نسخہ بھی اور یہ نسخہ بھی۔ قرآن حکیم کا یہ ایک نسخہ کہ جو سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کتنے چھوٹے سے نسخہ ہے، کتنے چھوٹا سا، دیکھیے ذرا دیکھیے قرآن حکیم کا یہ ایک نسخہ کہ جو اتنا چھوٹا ہے کہ اسے عدسے کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی قرآن حکیم کا ایک نہایت خوشخط نسخہ ہے کہ جو عثمانی دور میں رقم کیا گیا۔ یہ بھی قرآن حکیم کے وہ نسخے ہیں جو کتابی صورت میں ہیں اور یہ بھی عثمانی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایک مخطوطہ ہے جو شجرہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ غلاف کعبہ کے مختلف ٹکڑے ہیں جو یہاں بطور تبرک محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ شمعدان ہے اور اس کے ساتھ یہ کٹورے رکھے گئے ہیں، ان کو شفا کے کٹورے کہا جاتا ہے۔
یہ گلدان ہے اور عطردان ہیں، یعنی جو محفل سماع میں بیٹھتے تھے تو ان کے لیے خوشبو کے اسباب مہیا کیے جاتے تھے۔ یہ بھی ایک منفرد شمعدان ہے۔ یہ مختلف شمعدان آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف ادوار کے شمعدان ہیں، مختلف حجم کے۔ مزار کے احاطے میں یہ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ جگہ مردوں کے نماز پڑھنے کے لیے ہے، جبکہ اس کے آگے یہ خواتین کی نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے۔ یہ مزار کے احاطے سے باہر نکلنے کا رستہ ہے۔ رومی کے مزار کے ساتھ ایک بہت شاندار عجائب گھر ہے، اور یہ مطبخ ہے۔ اس کے اوپر یہ گھنٹی لگی ہے کہ جس کو بجا کر درویش اس مطبخ میں داخل ہوتے تھے۔ آئیے ہم بھی داخل ہوتے ہیں۔ یہ مراقبے کی جگہ ہے۔ جب بھی کوئی درویش بننے کے لیے آتا تھا تو سب سے پہلے یہاں 3 دن مراقبہ کرتا تھا۔ یہ مطبخ کے مدیر ہیں، درویشوں کے لیے کھانا بناتے بھی ہیں، ان تک پہنچاتے بھی ہیں، اور مطبخ کا جو پورا کنٹرول ہے وہ انہی کے پاس ہوتا ہے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کے درویش ہیں۔ یہ درویشوں کی تدریس کا عمل ہے۔ آپ کو سامنے جو سبز عمامے میں بزرگ نظر آ رہے ہیں، یہ مولانا جلال الدین رومی کے خاندان سے تعلق رکھنے والی عظیم ہستی ہیں، اور یہ درویشوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں تعلیم کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے اور یہاں درویش بیٹھے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں پروفیسر خاقان صاحب سے کہ وہ ہمیں کچھ اس کی تفصیل بتائیں۔ جی خاقان صاحب۔ یہ مولوی ہونے والا لوگوں کے پہلے تربیت لینے کی جگہ ہے، اسی لیے تو وہ یہاں کا ایک باورچی خانے کے ایک مدیر ہے، وہ آتش باز ولی ہے۔ آتش باز ولی اس عمارت کے سارے کنٹرول سے مصروف ہے، اسی لیے وہ درویش کو تعلیم دیتے ہیں اور کھانا پینا کے نظام دیتے ہیں، اور نیو نیاز کی جگہ ہے، نیو نیاز کا کنٹرول کرتے ہیں، اور یہاں چلبی یا دیدے کے کھانا لگاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے مولوی کے تربیت مطبخ میں یعنی اسی باورچی خانے میں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کے درویشوں کے حجرے ہیں۔ یہ سب سے پہلا حجرہ ان کا ہے کہ مطبخ جن کے کنٹرول میں تھا، انہیں آتش باز ولی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ حجرہ مولانا جلال الدین رومی کے بڑے فرزند کہ جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے جو مثنوی ہے اپنے دست مبارک سے لکھی تھی، یہ ان کا حجرہ ہے۔
اس حجرے کے اندر مثنوی کا ایک خاص نسخہ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ حجرہ ہے جو چلہ کشی کے لیے مختص ہے، یعنی درویش یہاں 40 روز چلہ کرتے ہیں۔ 40 چلہ کے بعد 1001 دن اور ایک اور چلہ شروع ہوتا ہے، 1001 اور چلہ۔ آئیے داخل ہوتے ہیں اس حجرے میں۔ یہ حجرہ مولانا جلال الدین رومی کے مزار کی جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ ان کو ترکی میں تربدار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو تربدار یعنی مزار کے متولی کے پاس ہوتی تھی، اور یہ متولی کی جائے نماز ہے۔ یہ حجرہ ہے جس میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار سے وابستہ جو تبرکات ہیں ان کو محفوظ کرنے کا جو سمجھے کہ ایک ریکارڈ روم ہے۔ تو آئیے اس حجرے کے اندر چلتے ہیں۔ یہ آپ سے منسوب جو بستے ہیں، جزدان ہیں، کہ یہ تصویر تو خیالی ہے لیکن ایک عکس دکھایا گیا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی حضرت شمس تبریز سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے ایک خاص مقام ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو مولانا جلال الدین رومی سے خاص نسبت تھی۔ وہ انہیں پیر رومی کہتے تھے اور خود کو مرید ہندی کہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا جو مزار ہے وہ تو لاہور میں ہے، لیکن ان کی عقیدت کی بنیاد پہ یہاں ان کا ایک تمثیلی مزار بنا ہے۔ اس تمثیلی مزار کی یہاں ایک وضاحت موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مقام با محمد اقبال لاہوری شاعر و متفکر ملی پاکستان در حضور حضرت مولانا مرشد عزیزش دادا شدست۔ یہ مزار 1965 میں بنایا گیا اور یہاں نیچے اردو میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ پاکستان کے قومی شاعر اور عظیم مفکر علامہ محمد اقبال کو ان کے روحانی پیشوا اور مرشد حضرت مولانا جلال الدین رومی کے حضور میں جگہ دی گئی ہے، اور نیچے اس کا سن بھی ہے۔ تو اس طرف یہ وہ تمثیلی مزار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے آپ کا نام لکھا ہے محمد اقبال، 1873 سے 1938 تک۔ رومی کے مزار کا شکوہ لائق دید ہے۔ اس وقت میں جس مقام پہ ہوں یہاں وہ مواد رکھا گیا ہے جو رومی کے مزار کی تعمیر میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اوپر آپ کو مختلف جار نظر آ رہے ہیں، یہ وہ مسالے ہیں جو مزار کی تعمیر میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تنبیہ کا بورڈ ہے یہاں اردو میں لکھا گیا ہے، براہ کرم ڈسپلے کے مواد کو مت چھونا۔ یہ پہلا ایسا ہم نے بورڈ دیکھا ہے جو اردو میں ہے۔ ویسے تو یہ ترکی میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن اردو میں بھی لکھا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے ساتھ ہی علامہ اقبال کا تمثیلی مزار ہے، اور یہاں ہند و پاک کے لوگ جو ہے وہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ ہماری ثقافت میں اس طرح کے تبرکات کو چھونا شامل ہے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ اردو میں بطور خاص لکھا گیا ہے کہ اس مواد کو چھونا، اس کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ اس وقت میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے احاطے کے چاروں طرف جو دروازے ہیں ان میں ایک دروازے کے باہر ہوں۔ اس پر لکھا ہے باب گستاخان۔ ایک تو تھوڑا سا ہمارے لیے یہ ابہام پیدا کر رہا ہے کہ اس کو باب گستاخان کیوں کہا گیا ہے، کہ
کیونکہ اردو میں تو گستاخ جو ہے ایک بہت ہی منفی معنوں میں آتا ہے، اور ہم گستاخان جو ہے وہ اس کی جمع بھی کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کونیا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر خاقان صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ باب گستاخان کیا ہے، اس کو کیوں باب گستاخان کہا گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کچھ اس بارے میں روشنی ڈالیے کہ یہ باب گستاخان کیا ہے. باب گستاخان سے مراد یہی ہے کہ نیا درش ہونے والا چاہنے والا لوگ ادھر آتے ہیں، یعنی آستانے کے اندر داخل ہوتے ہیں. وہ سب سے تعلیم لینے کے لیے ہم مطبع کہتے ہیں، لیکن اردو میں باورچی خانے ہے. جی باورچی خانے میں ان کی نیا تعلیم شروع ہوتا ہے، اور وہ باورچی خانے کے مدیر ہم کہتے ہیں کہ آتش باز ویلی کے کنٹرول سے ایک جگہ وہ نیو نیاز یا سکھا کہا جاتا ہے، ایک جگہ دیا جاتا ہے. وہ 3 دن وہاں انتظار کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے. وہ مراقبہ کے نتیجے میں 3 دن کے بعد وہ نیاز سکھا یہی سوچتا ہے کہ جی میں اپنے تعلیم کو جاری کرتا یا نہ کرتا. اسی قرار کو وہ باورچی خانے کے مدیر سے کہتا ہے میں درویش نہیں ہو جاؤں گا، مجھے اجازت دے. باورچی خانے کا مدیر یعنی آتش باز ویلی اندھیرے کا وقت اس کو اس گستاخانے یعنی باب گستاخانے سے اجازت دیتا ہے کیونکہ شرمندہ نہ ہو سکا. بہت شکریہ. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مروت کا دروازہ ہے، ایک پاس لحاظ کا دروازہ ہے. وہ فرد کہ جو یہاں درویش بننے کے لیے آتا ہے 3 دن وہ مراقبہ کرتا ہے، اور مراقبے کے بعد وہ خود اپنے باطن سے یہ طے کرتا ہے کہ میں درویش بن سکتا ہوں یا نہیں. اگر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں مجھے درویش میں بن سکتا ہوں تو وہ درویش بنتا ہے، ورنہ رات کی خاموشی میں اور اندھیرے میں وہ اس دروازے سے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے. کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی شخص یہاں آیا تھا درویش بننے کے لیے لیکن وہ اس امتحان میں پورا نہیں اتر سکا. یہ باب درویشاں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درگاہ کے درویش صرف اس دروازے سے آتے ہیں، نکل جاتے ہیں. درویشاں دوسرے دروازے کو استعمال نہیں کیا جاتے تھے، صرف اس دروازے سے اندر آتے تھے اور باہر نکلتے تھے. یہ تمام دروازے مختص کیے گئے ہیں، جیسے کہ ایک دروازہ ہم نے پہلے آپ کو دکھایا کہ وہ جلال الدین رومی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے آمد و رفت کے لیے ہے. تو یہ دروازہ باب درویشاں ہے جہاں سے کہ درویشوں کی آمد و رفت ہوتی تھی. اس وقت ہم مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے اس دروازے پہ ہیں کہ جس کو باب چلبیان کہا جاتا ہے. چلبیان اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور یہ دروازہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی رجب صاحب. چلبی کا مطلب مولانا جلال الدین رومی کے رشتہ دار ہیں. چلبیاں اس کا جمع ہے. اس مولانا جلال الدین کے زمانے میں چلبیاں اس محلے میں رہتے تھے اور صرف اس دروازے سے آتے اور واپس جاتے تھے، اس لیے اس دروازے کو باب چلبیاں کہا جاتا ہے. اس وقت ہم مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے احاطے کے 4تھے دروازے پر ہیں اور اس دروازے کا نام ہے باب خاموشاں. ویسے تو اس دروازے کا جو نام ہے اس کی وجہ تسمیہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا نام باب خاموشاں کیوں ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر خاقان صاحب ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کو باب خاموشاں کیوں کہا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. خاموشاں سے مراد یہی ہے کہ اگر اس درگاہ میں آستانے میں ایک درویش نے وفات پائی اس کے بعد اس کے دفن کے لیے یہ دروازہ کھلتا ہے، وہ اس کا نعش یہاں سے نکلتا ہے اور سامنے کے قبرستان میں دفن ہوتا ہے. اس لیے دروازے کا معنی خاموشان
بے آوازی کی جگہ، بے آوازی کا دروازہ۔ رومی کے مزار کے ساتھ یہ رومی مسجد ہے جو مولانا جلال الدین رومی سے منسوب ہے۔